نصیب لکھنے والا جب اللہ ہے، پھر لوگوں کا اور دنیا کا ڈر کیسا؟ ہم اکثر ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ معاف کر کے آگے نکل جائیں ان سب لوگوں سے جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی یا برا بھلا کہا اور آپ کو پریشان کیا۔ یقین جانیں آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور جب وہ حساب برابر کرتا ہے تو نا انصافی نہیں کرتا۔ دنیا کا سب سے خوبصورت احساس یہی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ صبر سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کب اور کن حالات سے گزرے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ وہ تو خالق ہے جو کہانی کو بدلنے میں دیر نہیں کرتا۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پہ گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ جب انسان ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے تو یہ اپنی کرچیاں سمیٹ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور وہ پاک پروردگار ایسے سمیٹتا ہے جیسے انسان کبھی ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ بے شک اللہ بڑا مہربان ہے۔ جب کن فرمایا جاتا ہے تو آسمانوں کے فیصلے تمہاری رضا کے مطابق لکھ دیتا ہے، پھر وہاں سے نواز دیتا ہے، ہر ناممکن کو ممکن کے روپ میں ڈھال دیتا ہے، پھر وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جو کبھی لا حاصل رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے تو دیکھو، تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے؟ جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے، تو پھر اس دل کو منا لو یقین پہ، اور اس کو اپنی رضا میں راضی کر لو۔ اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کاٹ کے دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکالے یا آسمان سے اتارے۔ اگر اپنا ہی گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لینا کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، مگر اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ جب انسان اللہ کی پکڑ کو بھول جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور سخت دل غضب کی نشانی ہے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا کی دوری پر ہو۔ دعا مانگنے کا حق تو اس نے تمہیں دیا ہے، جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے ہلا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے، چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو، یا تو پھر مایوس ہو کر بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدوں کو طویل کر لو، اور چاہو تو تھک کر رک جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیر تو وہ خود نکالتا ہے۔ ایک خوبصورت یقین، اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ وہ وقت جب اللہ کے مہربان ہونے پر یقین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، انہی لمحوں میں اس کی ذات پر کیا گیا یقین
معجزوں کا باعث بنتا ہے۔ وہ نیکی بڑی معتبر ہے جس کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے۔ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو۔ اگر تمہارے عمل میں اخلاص ہوگا پھر تمہارا تھوڑا سا عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ اگر اللہ تمہارے ذہن سے کسی کا خیال نہیں نکال رہا تو وہ اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو، اور پھر تم اپنے رب سے بڑھ کر کسی اور کو اپنا نہیں پاؤ گے۔ اے انسان، تو آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہے۔ خاموشی سے بڑی کوئی بد دعا نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔